خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا اور پاکستان کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ یہی بات تو ہم ہی کر رہے تھے۔ جب ہم یہی بات کر رہے تھے اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی اور پنجابی بھائی جب یہی بات کر رہے تھے اور ہم سمیت یہ چیخیں مار رہے تھے کہ ایک اسلامی ملک کے ساتھ نہ لڑو، ہر کسی کی جنگ میں نہ کودو، تو ہمیں لوگ گالیاں بک رہے تھے، تم افغانی ہو، نمک حرام اور پاکستانی ہو، پاکستان کے پاسپورٹ پہ باہر گئے اور تم غدار ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ ہم غدار نہیں ہیں، ہم لوگ امن چاہتے، تھک گئے دوسرے کے جنگوں میں جنازے اٹھاتے اٹھاتے۔ تم جاؤ کسی کے گھر سے، جس کے گھر سے جنازے اٹھتے ان کے گھروں سے پوچھو کتنے جنازے اٹھے، ادھر پاکستانیوں کے ادھر افغانیوں کے، سارے مسلمان تھے، چاہے پنجابی تھے، پختون تھے، جو بھی تھے، سارے مسلمان تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے۔ پہلے کیوں جنگ شروع کی؟ کس کے کہنے پہ شروع کی؟ کس نے شروع کروائی؟ اور ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے، ادھر سے انڈیا اور ادھر سے امریکہ دونوں تماشا کر رہے، اور ہم کتوں کی طرح اور خنزیروں سوروں کی طرح لڑ رہے، ایک دوسرے کو مار رہے، مسلمان کا خون بہا رہے، مسلمانوں کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے۔ کتنے جنازے اٹھ گئے؟ کس نے یہ جنگ جیتی؟ کسی کو پتہ چلا کس کو کیا ملا اس جنگ سے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جنگ نہ کرو، تو پر لوگ کہہ رہے تھے کہ تم افغانی اور نمک حرام اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ باہر گئے ہو اور تم لوگ یہ ہو اور وہ ہو۔ مزہ آیا؟ کتنے جنازے اٹھانے پڑے، کن کن کے گھروں سے جنازے اٹھے، جاؤ ان گھروں سے پوچھ لیجئے۔ جنگ سے 5-10 بندوں کو فائدہ ہوگا جو بڑے بڑے حرام خور ہیں ہمارے ملک میں، عوام کو فائدہ نہیں ہے، ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر جنگ سے فائدے ہوتے تو دنیا میں کتنے ملک تھے، سب جنگ کر لیتے، سب آپس میں لڑتے، پر نہیں، وہ اب کاروبار کر رہے، انویسٹمنٹ کر رہے، ہمارے یہ حرام خور جنگ پہ اترنے پہ آئے ہوئے، ہر کسی کے ساتھ جنگ